بھارتی آرمی چیف کا بیان، بھارت کے پیٹے ہوئے موقف کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی ناکام مشق ہے۔ آئی ایس پی آر نے بھارتی آرمی چیف کے پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینے کے بیان کو حقائق سے منافی قرار دے دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان پر دہشت گردی کی سرپرستی کا الزام دوغلی پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی الزامات بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور کشمیریوں پر بھارتی مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف مظالم اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کا سلسلہ جاری ہے۔ جو منسٹر آف پاور اور ان کی جو ٹیم آج جو ایک پریزنٹیشن لے کے آئی ہے، اس میں میں ان کو ستائش پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو آپ نے یہ 30 روپے کی جو کمی کی ہے، یہ بڑی خوش آئند ہے کہ آپ تیزی سے آگے بڑھائیں اس کلچر کو اور اس کے اویئرنیس کیمپین بنائیں تاکہ انویسٹمنٹ آئیں۔ حکومت سستی بجلی کے لیے دن رات کوشاں، الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ اسٹیشن کے تعرف میں 45% کمی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دنیا بہت پریشان ہے، ای وی پروجیکٹ سے ماحولیاتی آلودگی کم ہوگی، اس حوالے سے بجلی فراہمی کی قیمت مناسب ہوگی۔ دنیا میں تیزی سے ای وی کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے بتایا کہ الیکٹرک موٹر سائیکل پر شفٹ ہونے سے 100 روپے سے بھی کم خرچ آئے گا۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات جاری ہیں۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم بشمول ٹیکسز اس وقت ان چارجنگ سٹیشنز کو 71 روپے 10 پیسے کا ٹیرف دے رہے تھے، اس کو ریڈیوس کر کے تقریباً 45% کمی کر کے ہم آج 39 روپے اور 70 پیسے کا ٹیرف آج کا اعلان کر رہے ہیں۔ کہ الیکٹرک صارفین کے لیے خوشخبری، بجلی 5 روپے فی یونٹ تک سستی ہونے کا امکان۔ نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر آج عوامی سماعت ہوئی۔ کہ الیکٹرک نے نومبر 2024 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی درخواست نیپرا میں دائر کر رکھی ہے۔ اے پی ایس حملے میں گٹھ جوڑ موجود تھا تو فوجی عدالت میں ٹرائل کیوں نہیں ہوا؟ کیا گٹھ جوڑ کے ساتھ جرم کا ارتکاب کرنے والے کی نیت بھی دیکھی جائے گی؟ ملزم کہہ سکتا ہے کہ میرا یہ جرم کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس۔ گٹھ جوڑ سے مراد جرم کا تعلق آرمی ایکٹ سے ہے۔ اگر جرم کا تعلق آرمی ایکٹ سے ہے تو ٹرائل خصوصی عدالت کرے گی۔ وکیل خواجہ حارث کے دلائل۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ دھیان سے بات سننا، اور میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنے لگی، میں یہاں پر سیاست لانا ہی نہیں چاہتی۔ جب خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے پنجاب حکومت پہ حملہ ہوا تو اس دن ہم لوگ، ہماری جو پولیس ڈپلائڈ تھی، رینجرز ڈپلائڈ تھے، ان میں سے 4 رینجرز کی جان گئی، پولیس والوں کی جان گئی، ان کو شہید کیا گیا۔ اسٹیٹ سے، ملک سے لڑ جاؤ، گرین بیلٹس کو آگ لگا دو، میٹرو بس کے اسٹیشن، وہ میٹرو بس آپ کے لیے بنائی ہے، وہ میٹرو بس کو توڑ دو، اس کے جنگلے توڑ دو، شیشے توڑ دو۔ ہاں، اختلاف رکھو، وہ آپ کا حق ہے، لیکن اختلاف میں سیاسی اختلاف رکھتے رکھتے تہذیب کا، تمیز کا اور لاجک کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پنجاب پر حملہ کیا، لیکن ہم نے تشدد کی سیاست کبھی نہیں کی۔ مخالفین کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوں۔ سیالکوٹ میں ہونے ہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ ایک اسکالرشپ بھی میرٹ کے خلاف نہیں دی۔ آزاد کشمیر حکومت میں رہیں یا نہیں، نون لیگ کی اجلاس میں فیصلہ نہ ہو سکا۔ اندرونی اختلافات سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق اتحاد ختم ہوا تو فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی اور رہنماؤں کا اجلاس، فریقین کو سن لیا، چند دن بعد دوبارہ میٹنگ ہوگی، شہباز شریف کی ہدایت۔ پاکستان تحریک انصاف کا قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو تحریک انصاف نے احتجاج شروع کر دیا۔ اسپیکر نے تحریک انصاف کو نقطہ اعتراض کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ پی ٹی آئی ارکان نے وقفہ سوالات کے دوران شدید نعرے بازی کی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اسپیکر سے کہا کہ ان کو روکیں، یہ غیر مناسب احتجاج ہے۔ فوٹوگرافی کا شعبہ انہوں نے سنبھال لیا، کم از کم ان کو ویڈیوگرافی سے روکیں۔ ایاز صادق نے کہا کہ حمید صاحب اتنے جذباتی تھے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کرم کی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ میں فلور دوں گا، کرم کی بات کرنے کے بجائے یہ واک آؤٹ ہی کر گئے۔ جی پلیز، کہ جو چیز اوپن ہے وہ ان کی امیجنیشن ہے، ان کا خیال ہے، اور جو کچھ بند ہے وہ ان کا قانون کی سمجھ اور انصاف کا احساس بند ہے۔
हुकूमत ने तोशाखाना केस को ओपन एंड शट केस कहा। टायर बेचने वाला भारतीय शहरी दुकान पर काम करता था जिसे गवाह बनाकर पेश किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही दिन केस खत्म कर दिया। ऊंची ऊंची आवाजों में तकरीरें करने से झूठ सच नहीं बन जाता। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट इजलास से खिताब, कहा अल कादिर ट्रस्ट केस से बानी पीटीआई को नहीं बच्चों की तालीम का नुकसान हुआ। बलूचिस्तान आपसे दूर तो लोग भी आपसे दूर, ताकत के जरिए मसाइल हल करने की सोच गलत। पिछले कुछ हफ्तों से लोगों को उठाए जाने का अमल तेज हो गया। सेनेटर कामरान मुर्तजा का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि उठाए जाने का इल्जाम फौज पर लगाया जाता है। लोग एहतजाजन मरकजी शाहराहों को ब्लॉक कर देते हैं। सियासतदानों के गलत रवैयों की वजह से पार्लियामेंट बेमायनी हो गई। मैं सियासी आदमी हूँ और मुज़ाकरात का कायल हूँ और मुज़ाकरात से ही मामला ठीक होते हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए वो माहौल भी होना चाहिए जिसमें कामयाबी की उम्मीद की जा सके। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हमारा हमेशा ये तकाजा रहा है कि भाई आप आइन के दायरे में रहकर मुल्क की खिदमत करें। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे, खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेकनीयती के साथ बैठेंगे तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। जितने भी सियासी कैदी है, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ में मुब्तला है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये प्रोसेस जल्द का गल कंप्लीट होगा। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल होगा। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैदियों की रिहाई ज़रूरी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा करवाएंगे। हुकूमत नेक नियती और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इस वक्त NRO हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मांग रही है। यकीनन करेगी, बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि कल जब उनके मुतालबात आएंगे कि किस तरह का जुडिशल कमीशन चाहते हैं, TORs क्या हैं, किस मंजिल तक वो पहुंचना चाहते हैं, किस पहलू से वो खास तौर पे तहकीक चाहते हैं, ये सारी बातें कल वाजे हो जाएंगी। तो उसके बाद हम जरूर गौर करेंगे। हुकूमत का PTI के मुतालिबात पर गौर का इंदिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं तहरीक इंसाफ के जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर हुकूमत यकीनन गौर करेगी। अपोजिशन से कल दोबारा बाकायदा मुज़ाकरात शुरू होंगे। PTI की कमेटी तहरीरी तौर पर मुतालिबात के साथ आएगी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्रुरी। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर को अलग अलग खत। पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। आर्टिकल 215 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। आईनी तकाजा पूरा किया जाए। खत का मतन। आलमी बैंक में पाकिस्तान के लिए $20 अरब का प्रोग्राम मंजूर। 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की मंजूरी। 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। आलमी बैंक तकरीबन $15 अरब IDA के जरिए देगा। बाकी रकम IBRD के तहत दी जाएगी। पाकिस्तान कभी भी अमेरिका का इत्तेहादी नहीं रहा। दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए ताउन है और ये बरकरार रहेगा। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी जॉन कर्बी कहते हैं पाकिस्तान सरहद पार से आने वाले दहशतगर्दों के तशद्दुद का शिकार है। गजा में जंगबंदी मुआहिदा बाइडन इंतजामिया की कोशिशों से होगा। लोअर कुरम मंदूरी धरने के बायस टल पारा चिनार सड़क की बंदिश। अमन मुआहदे के बावजूद कुरम के हालात बेहतर नहीं हो सके। न काफ़ी इमदादी सामान की वजह से कुरम में टमाटर 700 और हरी मिर्चें 800 रुपये, गोभी, टिंडा और प्याज 500 रुपये किलो फरोख्त होने का इंकशाफ। चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये, चाय 2200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। मुतासरीन का कम अज़ कम 500 ट्रकों पर मुश्तमिल काफ़िला रवाना करने का मुतालबा। मुतासरीन का कहना है कि एक हफ्ता इंतजार के बाद सिर्फ 25 ट्रक सामान लाया गया। इससे अवामी ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती। अद्वियात की किल्लत से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 300 से तजावुज़ कर गई। मुल्क भर में सख्त सर्दी से अवाम बेहाल। सिंध और पंजाब में मोटरवेज पर आज भी धुंध के डेरे। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। बालाई इलाकों में बारिश, बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों में यखबस्ता हवाएं। बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी। कराची में तेज हवाएं चलने का इम्कान। कैलिफोर्निया में फिर खौफ के साए। आज मज़ीद तेज हवाएं चलने का खदशा। लॉस एंजल्स में भड़कती आग काबू से बाहर। इमदादी कार्रवाइयां जारी।
اموات بھی بڑھنے لگی، مزید ایک لاش برآمد، تعداد 25 ہو گئی، کئی افراد تاحال لاپتہ، 14,000 ایکڑ رقبہ تباہ، 7,000 سے زائد عمارتیں خاکستر۔ اسرائیل کی جنوبی اور وسطی غزہ پر وحشیانہ بمباری، 38 افراد شہید، دیر البلا اور نصیرات میں پناہ گزین کیمپوں، خیموں اور گھروں کو نشانہ بنایا، مغربی کنارے سے 35 فلسطینی گرفتار، 24 گھنٹے کے دوران 61 شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، 128 زخمی، شمالی غزہ میں مزاحمت کاروں کے حملے، کیپٹن سمیت 5 فوجی ہلاک۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ آخری مراحل میں داخل، امریکی صدر جو بائیڈن کا قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے ٹیلی فونک رابطہ، غزہ میں جنگ بندی پر بات چیت، تینوں رہنماؤں کا قیدیوں کی رہائی کے لیے معاہدے پر فوری عمل درآمد پر زور۔ غزہ کی حمایت کا عزم، یمنی فوج فلسطین کے سنگ، صہیونی فوج پر حملے، 2 ہائپرسونک میزائل سے املاک کو نشانہ بنایا، اسرائیلی ٹھکانوں پر ڈرون سے بھی وار، صہیونی دفاعی نظام تل ابیب کے قریب یافا میں حملے روکنے میں ناکام، نقصانات چھپانے کی کوشش۔ اسپین میں اسرائیلی ٹیم اور ریال میڈرڈ کے میچ سے قبل احتجاج، مظاہرین کی غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت، غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ، ریڈ کارڈز بھی لہرائے۔ ملک میں مارشل لا لگانا بغاوت، معزول جنوبی کورین صدر گرفتار، یون سک یول کو 1,000 سے زائد اہلکاروں نے ان کی سرکاری رہائش گاہ سے تحویل میں لیا، معطل صدر کے حامیوں کی جانب سے مزاحمت کرنے والوں کو حراست میں لینے کا انتباہ۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھرپور تیاریاں جاری، پاکستان کے میچز کی ٹکٹوں کی قیمتیں فائنل، فروخت کا عمل جلد شروع ہونے کا امکان، چیئرمین پی سی بی نے منظوری دے دی، شائقین کرکٹ کے لیے کم سے کم قیمت 1,000، زیادہ سے زیادہ قیمت 25,000 مقرر۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کا نیا پرومو جاری کر دیا، لیجنڈ فاسٹ بالر وسیم اکرم کا کرکٹ میں آنے والی تبدیلیوں کو بیان کرنے کا خوبصورت انداز۔ سندھ حکومت کی ڈرامہ، فلم اور ڈاکومنٹریز کے فروغ کے لیے کوششیں تیز، مقامی ٹیلنٹ کے فروغ، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف بیان بازی، شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس میں آرٹسٹوں، ڈرامہ نگاروں کی حوصلہ افزائی کا فیصلہ۔